حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شرم و حیا، غنا اور فیاضی کے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شجاعت اور زبان کی فصاحت و بلاغت کے امام بن گئے۔ نمبر 2، سیرت کے موضوع کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسان اللہ کی ہستی اور وحدانیت سے آشنا تو تھا، مگر انسان کو اخلاق کے عمدہ اصول بھی معلوم تھے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی ذات کا انسانی اخلاق سے، اخلاقی اصولوں کا انسان کی عملی زندگی سے کیا تعلق ہے یا ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اجزاء یعنی ایمان باللہ، اخلاق اور عملی زندگی کو ملا کر ایک نظام میں سمو دیا۔ ان کے حسین امتزاج سے ایک مکمل تہذیب اور تمدن کا نقشہ محض خیال و تصور کی دنیا میں ہی نہیں بلکہ عملی دنیا میں بھی قائم ہو گیا۔ نمبر 3، تیسرا پہلو، رحمت کا پہلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں جتنے بھی نظام حکومت پائے جاتے تھے، ان سب کا بنیادی اصول ایک انسان کو دوسرے انسان سے کاٹنے والا تھا۔ چونکہ یہ اصول انسانی دماغ کی تخلیق کردہ تھے، اس لیے ان میں تقدم و تذلیل کا پایا جانا لازمی تھا۔ لہٰذا اس وقت جتنے بھی انسانی قوانین، اصول اور دستور پائے جاتے تھے، وہ سب نسلی امتیاز، نسلی برتری، ریشیل سپیریورٹی کی بنیاد پر ہی بنائے گئے تھے۔ ہر قوم اور نسل اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں اعلیٰ و ارفع سمجھتی تھی، اور باقی تمام اقوام اور نسل انسانی کو اپنا غلام بنا کر انتہائی گرا ہوا اور وحشیانہ سلوک کرنا اپنا حق سمجھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کا خاتمہ کر دیا اور اعلان کر دیا کہ آج جاہلیت کی تمام قدریں میں نے اپنے قدموں تلے رون دی ہیں۔ آج سے کسی گورے کو کسی کالے پر یا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ دنیا کے سارے انسان برابر ہیں، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اس طرح انسان پر سے انسانیت کی حاکمیت اور ظلم کا خاتمہ ہو گیا اور اللہ کی بات پوری ہو گئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ چوتھا پہلو سیرت کا اہم گوشہ وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں اس طرح بیان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں سنت کی شکل میں پھیلا ہوا ہے۔ سنتیں بڑی بھی ہیں اور چھوٹی بھی، آسان بھی ہیں اور مشکل بھی، لیکن ہمارے ساتھ عالمی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم آسان چھوٹی چھوٹی سنتیں تو جانتے ہیں مگر بڑی اور اہم سنتیں بھول جاتے ہیں۔ بے شک مگر ہم وہ بات بھول جاتے ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق کہی تھی کہ پچھلے تمام انبیاء کرام نے جو تکالیف الگ الگ انفرادی طور پر اٹھائی تھیں، وہ ساری تکالیف میں نے اکیلے اللہ کی راہ میں برداشت کی ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں گالیاں کھانا، جسم اطہر پر گندگی ڈلوانا، دندان مبارک شہید کروانا، پتھر کھانا اور اللہ کی راہ میں اپنا خون دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، چوٹی کی سنت، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہے، وہ سنت دعوت اللہ، دعوت الخیر اور دعوت القرآن ہے۔ دن اور رات کا کوئی بھی پہر ہو، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ مکہ میں کوئی قبیلہ آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور اس تک پہنچ کر اسلام کی دعوت پہنچانے تک چین نہ لیتے۔ سیرت کا پانچواں اہم گوشہ وہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، در حقیقت ایمان لانے والوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول اٹھایا ہے جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ سری گمراہی میں پڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے باشندوں کو اللہ کی آیات سنائی، ان کے دلوں کو کفر و شرک سے پاک کیا، انہیں اللہ کے احکامات و قوانین سمجھائے اور ایک عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کیا۔ نہایت قلیل مدت میں مکہ اور مدینہ کی مٹھی بھر جماعت نہ صرف سارے عرب بلکہ اس وقت کی آباد دنیا کا 1/3 رقبے کے حکمران بن گئی۔
سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا اہم گوشہ، عظیم گوشہ وہ پہلو ہے جسے اللہ نے قرآن میں ان الفاظ میں بیان فرمایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت قلیل مدت میں یہ کام کر دکھایا۔ تاریخ انسانی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد شخصیت ہے جس نے صرف 23 سال سے بھی کم مدت میں دنیا کا سب سے بڑا، سب سے عظیم اور ہماگیر انقلاب برپا کر کے دکھایا، جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظریہ لوگوں کو دیا، اس نظریے کے ماننے والوں کی ایک جماعت بنائی، ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، باطل قوتوں سے ٹکرایا، ہجرت کی، جہاد کیا، قتال کیا، اور بالآخر اسلام کا عظیم ترین انقلاب برپا ہوا۔ اس انقلاب کے ذریعے لوگوں کی دنیا بدل گئی، دنیا کی ہر چیز بدل گئی، لوگوں کا نظریہ بدلا، ایمان بدلا، اخلاق بدلا، معاشرہ بدلا، معیشت بدلی، تجارت بدلی، سیاست بدلی، لوگوں کے مزاج بدلے، پسند ناپسند کے معیار بدلے، گویا سب کچھ بدل گیا۔ اس انقلاب پر غور و تدبر کرنے والوں کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس انقلاب میں کیا نہیں بدلا، اور یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص انسانی سطح پر کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کو میدان کارزار میں ڈال کر صرف تقریر کر رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس میدان جنگ میں اترے، شمشیر اٹھا کر اپنے صحابہ کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ میں شریک رہے، بھوکے رہے، پیٹ پر پتھر باندھے، زخم کھائے، دندان مبارک شہید کروائے اور اپنا خون تک بہایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کار عظیم کی مثال دنیا کے کسی قائد کے یہاں نہیں ملتی، اور جب مکہ فتح ہوا تو اخلاق کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ دشمن کے سر جھک گئے اور دلوں کی دنیا فتح ہو گئی۔ دنیا کے اس عظیم ترین انقلاب کا سب سے اہم اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ انسانی جان و مال کی حرمت کا ہمیشہ خیال رکھا گیا۔ 8 سال کی مدت میں چھوٹی بڑی کل ملا کر 82 جنگیں ہوئیں، جن میں طرفین شہدائے اسلام اور مقتولین کا کل ملا کر جانی نقصان مشکل سے 600 ہوا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی انقلاب نہیں ملتا جس میں جنگیں ہوئی ہوں، خون نہ بہا ہو یا اتنا کم بہا ہو۔ معتبر تاریخی روایات کے مطابق انقلابات کی جانی نقصان کے اعداد و شمار ہمیں اس طرح ملتے ہیں۔ نمبر 1، مہابھارت کی مذہبی جنگ میں ان کی اپنی روایات کے مطابق کروڑوں کی تعداد میں جانی نقصان ہوا۔ فرانس کے جمہوری انقلاب میں 66 لاکھ انسان مارے گئے۔ روس کے اشتراکی انقلاب میں 1 کروڑ سے زائد انسان کا خون بہایا گیا۔ جنگ عظیم اول میں تمام ممالک میں کل ملا کر 73 لاکھ سے زائد انسان مارے گئے۔ دوسری جنگ عظیم میں 106 لاکھ سے زائد انسانوں کی جان تلف ہوئی۔ اس تخمینے سے ہر کوئی بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ دنیا کا عظیم ترین انقلاب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی انقلاب کس قدر کم خون ریزی سے عمل میں آیا، جو مذکورہ بالا اعداد و شمار کے مقابل میں بالکل نہ کے برابر ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دینا نہایت ضروری ہے کہ آج دشمنان اسلام دشمن طاقتیں اسلام کو دہشت گرد اور دہشت پسند مذہب ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اور یہ کہتے ہوئے ان کی زبانیں، قلم اور میڈیا نہیں تھکتا کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے، اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے، عملی رہنمائی حاصل کرنے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بلا کم و کاست پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین ثم آمین۔